ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، ہو ضمیر کا مرجع شاہد، اور شاہد سے مراد قرآن ہے۔ نہ ہونا بیچ شک کے من القرآن، قرآن کریم کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو پیچھے شاہدن کا لفظ ہے، اس کے متعدد تعبیرات ہوئی۔ بعض نے غلطی سے یہاں لکھ مارا کہ شاہدن سے مراد حضرت علی ہے، حالانکہ یہ بات صریح البطلان ہے۔ اس پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام رازی اور علامہ آلوسی اور دیگر محققین نے اس قول کو رد کیا کئی وجوہات سے۔ تو اصل میں یہ قول اہل تشیع کا ہے، اور اہل سنت کی تفسیروں میں بھی کیلا کے ساتھ درج ہو گیا۔ دوسرا شاہدن کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور جو اصل معنی ہے وہ شاہد کا معنی ہے قرآن۔ جہاں پر تو من ہو کی ضمیر بھی جائے گی اسی شاہد کی طرف۔ فلا تک فی مریۃ منہ، اے من القرآن، قرآن میں شک نہ کرنا۔ انہ الحق من ربک، یہ شاہد، یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ولیکن اکثر الناس، اور دوسرا معنی بھی میں نے عرض کیا کہ من ہو ضمیر کا مرجع تعذیب الکفار اور تعذیب المشرکین، اوپر جو ذکر کیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو بھی قرآن کا انکار کرے گا تو آگ اس کے لیے وعدہ ہے، یعنی آگ میں جائے گا۔ تو فلا تکو فی مریۃ منہ، اس بات میں شک نہ کرنا کہ قرآن کا منکر جہنمی ہے۔ انہ الحق، یہ بات حق ہے کہ جو بھی قرآن کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، یہ بات حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے۔ یہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ ولیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، قرآن کریم میں اکثریت کے متعلق کئی صفات ذکر ہوئی ہیں۔ اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر شکر نہیں کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 نکالیں۔ جلدی شاباش، وقت نہیں، جلدی آیات جلدی جمع کیا کریں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہیں، حرصت
اگرچہ آپ حرص بھی کریں چاہیں بے مؤمنین ایمان لانے والے، اکثر لوگ آپ کی چاہت کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر بھی ذرا اکثر دیکھو، اس کے بعد اور اکثر کھڑا ہے نیچے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہاں قریب وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے، باللہ ساتھ اللہ کے، الا وہم مشرکون مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہیں۔ تو اکثریت کا ایمان باللہ کے دعویٰ کے باوجود اکثر مشرک ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 116۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116۔ ہاں بھائی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ بات مانیں، پیروی کریں، اطاعت کریں اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ تجھے گمراہ کر دیں گے تجھے اللہ کی راہ سے۔ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی تجھے اللہ کی راہ سے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن ان ہم الا یخرصون، اکثریت پیروی کرتی ہے ظن کی، ظنی چیزیں، اور اکثریت تکے مارتی ہے، تکے، اندازے، اٹکل، پچو، ان کے پاس دلیل نہیں۔ تو اسی طرح سورۃ سبا آیت 20، سورۃ الاعراف، بس جمع کر لو، 187 اور سورہ ہود آیت نمبر 17، ان میں انہی اکثریت کی حال کا ذکر ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر دو مسئلے سمجھنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو آج مغربی جمہوریت کا ہے کہ مغربی جمہوریت کی بنیاد اسی اکثریت پر ہے، جس میں ہر بھنگی چرسی اور اناڑی جاہل اس کو ذی رائے شمار کیا گیا، اور جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ یہ مغربی جمہوریت کے اصول فطرت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل و فطرت بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ جس میں اکثریت کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، حالانکہ اکثریت ہر دور میں اس کا حکم یہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اکثرہم لا یاقلون، اکثر گدھے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر بے ایمان ہیں۔ اکثرہم لا یشکرون، اکثر ناشکرے ہیں۔ تو اس میں رد ہے اس مغربی جمہوریت کا جو عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اب دوسری بات سمجھو، اسی طرح جیسے مغربی جمہوریت کو مسلط کیا گیا
ایک اور لفظ بھی مبہم طور پہ بولا جاتا ہے اور اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ جمہور یہ کہتی ہے، جمہور یہ کہتی ہے، یہ مولویوں والی جمہوریت ہے، ایک مغربی جمہوریت، ایک مولویوں کی جمہوریت ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں، اور یہ جو جمہور ہے اس کو آپ پوری زندگی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کتابیں دیکھیں تو جو آدمی، خصوصاً مولانا سرفراز خان صفدر، وہ جو خود جس بات کے قائل ہیں تو کہتے ہیں یہ جمہور کا مسئلہ ہے، انہوں نے جمہور اپنا نام رکھا ہوا ہے، یعنی میرا، اور یہ اسی طرح اور حضرات جو ہیں بات ان کی اپنی ہوتی، کہتے ہیں جمہور، یہ جمہور انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دلائل شرع کے 4 ہیں۔ دلائل شرع کے کتنے ہیں؟ 4۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد، یہ 4 دلائل ہیں۔ اجتہاد کس کا ہوگا؟ مجتہد کا، مجتہد کا۔ اور جو عقائد کے دلائل ہیں ان میں پھر زیادہ پابندیاں ہیں کہ اس میں کتاب اللہ کی آیت قطعی الدلالت اور سنت قطعی الثبوت یعنی متواتر اور قطعی الدلالت، جہاں پر شرائط بڑھ گئی، اور یہ سب اہل سنت کی ہاں مسلم چیز ہے کہ عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوگا، سب اس پہ متفق ہیں۔ اب اس چیز کو بھی لوگ نہیں سمجھتے کیا؟ آج تو پورے مداری ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ مماتی کہتی ہیں، یہ فلانے کہتی ہیں، حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا تمام طبقات اس پر متفق ہیں کہ عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوگا، اور قطعی دلیل قرآن سب قطعی ثبوت ہے۔ اب جہاں بات ہوتی ہے کہ یہ آیت قطعی دلالت ہے یا نہیں، تو قرآن کریم کی آیت قطعی الدلالت جس کا معنی بالکل صاف ہو اور اس مسئلہ پر دلالت واضح ہو، اور حدیث خبر واحد، یہ باب عقائد میں حجت نہیں، اعمال میں حجت ہے، احکام میں حجت ہے، لیکن باب العقائد میں خبر واحد حجت نہیں۔ اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ تمام اہل سنت کے علماء کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب اس کو بھی مشہور کر دیا گیا کہ یہ اشاعتیوں کا مذہب ہے۔ کئی لوگ ہم بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو چونکہ چنانچہ، بھئی ہم نہیں، ہم تو اہل سنت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ شرع عقائد میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، مسایرہ میں بھی یہ مسئلہ ہے، مسامرہ میں یہ مسئلہ ہے، شرح فقہ اکبر میں یہ مسئلہ ہے، روح المعانی میں یہ مسئلہ ہے، اور اسی طریقہ سے قرآن میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ سورہ یونس میں نے پوری وضاحت کر دی تھی، تو یہ مسئلہ حتمی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقائد میں دلیل قطعی درکار ہے، اور دلیل قطعی کتاب اللہ کی قطعی الدلالت آیت، اور حدیث متواتر اور وہ بھی قطعی الدلالت۔ رہا احکام کا مسئلہ، فروعات کا مسئلہ، تو اس میں اہل سنت کے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ اور سنت، اجماع۔ لیکن اجماع کس کا؟ پاکستانی مولویوں کا نہیں، یا متاخرین کا نہیں،
اجماع المجتہدین، مجتہدین کا اجماع، اور چوتھے نمبر پر ہے اجتہاد، اور اجتہاد بھی پاکستانی مولویوں کا نہیں، اجتہاد بھی مجتہدین کا، اور ہم مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی فقہ حنفی کے۔ تو حنفی مذہب کا فقہ کا مفتا بھی قول یہ معتبر ہے۔ اجتہاد اب اسی کا نام ہے احناف کے لیے یا حنفی المسلک کے لیے۔ تو بہرحال یہ 4 دلائل ہیں۔ اب یہ جو عام طور پہ طلباء اور پڑھے لکھے طبقہ کو ملعوب کرتے ہیں، جمہور جو کہتی ہے، جمہور دلیل ہے؟ نہیں۔ جمہور جو کہتے ہیں، جمہور کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح وہ ان مغربی جمہور آگے، یہ بھی آگے جمہور جو کہتی ہے، ان سے پوچھو یہ جمہور حجت ہے، دلیل ہے؟ اس پر بہترین بحث کی ہے علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے امداد الاحکام میں زبردست بحث کی، اسی پر مستقل رسالہ، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جمہور کوئی حجت نہیں، کہ جمہور جو کہتی ہیں فلاں یہ کہتی ہیں، تو یہ جمہوریت دلیل نہیں ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ایک اور بات کی، وہ بھی اس کے مناسب ہے، یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جمہور کوئی حجت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہور کی بات کا احترام کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، احترام ادب کرنا، یہ اس الگ ایک بات سے، لیکن جمہور شرعی دلیل نہیں ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں، 20 نہیں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جمہور کے خلاف ہے۔ جمہور ائمہ ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے۔ تو اب یہ جو جمہور کا روب جب آتے ہیں، ان کو کہو آپ جمہور کو کیوں چھوڑا؟ ایک کو لیا اور جمہور کو چھوڑا، اور ایک نہیں کئی مسائل ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، امام احمد ایک طرف ہے، جمہور ایک طرف ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس میں امام شافعی ایک طرف ہے، جمہور ایک طرف ہے۔ تو اسی طرح اور مسائل بھی، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں کہ ان کی رائے منفرد، بالکل انفرادی، اور امت میں سے ایک آدمی بھی حضرت کی تائید میں نہیں ہے۔ لیکن اب جو یہ ذہن اور ماحول بن گیا، یہ جمہور نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں جمہور بھی کوئی دلیل ہے۔ حضرت امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حقیقتاً امام اہل سنت تھے، آج کل تو بڑی نقل ہے، جس نے ایک نماز پڑھائی وہ امام اہل سنت بن گیا۔ تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ حقیقتاً امام اہل سنت کے لقب کے مستحق تھے، اور حضرت یہاں فرماتے تھے جمہور آگے، جمہور یہ جمہور ہے، اور فرمایا جمہور نہیں زمبور، جمہور نہیں زمبور، زمبور سمجھتے ہیں وہ بھیڑ، ہاں تو زمبور۔ اب جو آپ دیکھیں گے کتابوں میں، جو آپ کسی مولوی کی تائید ہو کے رکے تو جمہور کا یہ مسلک ہے۔ جمہور فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، جمہور فاتحہ خلف الامام کے منکر ہیں، جمہور رفع الیدین کے قائل ہیں، جمہور رفع الیدین کے منکر ہیں، جمہور آمین بالجہر کے قائل ہیں، جمہور آمین بالسر کے قائل ہیں، جمہور یہ سارے یہ جمہور نہیں سمجھ آیا،
یہ بھی جمہور، یہ بھی یہاں پر بھی کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ پھر عقلاً بھی صحیح نہیں۔ جمہوریت تو تب ہے نا کہ پہلے کل تعداد معلوم ہو۔ یہ تو مغربی جمہوریت والے یہ کرتے ہیں کہ کل اتنے ووٹ پڑے ہیں، لیکن جہاں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کل علماء کتنی ہیں، تو جب کل تعداد معلوم نہیں تو جمہور کیا ہے؟ جمہور تو یہ مبہم سا لفظ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمہور حجت نہیں، شرعی دلیل نہیں، اور اس کے ساتھ جو مناسب مسئلہ ہے امام صاحب کا، اور ویسے جو محققین کا، کہ الاعتبار بقوت الدلیل، اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہوتا ہے، کثرت دلال کا نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لو، قوت دلیل کا اعتبار ہوگا، کثرت دلائل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہے، مقابلے میں 1000 کتابیں کوئی پیش کرتا ہے، اب قرآن کی بات مانی جائے گی یا 1000 کتابوں کی؟ قرآن کی۔ الاعتبار بقوت الدلیل، اعتبار ہوتا ہے قوت دلیل کا، نہ کہ کثرت دلیل کا۔ اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے تقریب تام ہو یا نہیں، اس پہ 11ویں شریف دلیل آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی دلالت ایسے 11ویں پر دلیل کوئی تو ایک ہوتی ہے قوت، دلیل کی قوت ہوتی ہے دو طرح، ایک تو تقریب تام ہو، اس مسئلہ جو ثابت کر رہا ہے اس کے موافق ہو، اس پہ دلالت ہو، اور دوسرا وہ دلیل خود مضبوط ہو، فی نفس ہی اس پہ قوت ہو۔ تو یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ آج اکثر ان میں اکثر کے پیچھے گمراہی، آج اکثریت اکثر کے پیچھے گمراہی۔ یہ بھی دلیل ہے کہ ہمارے مولوی زیادہ ہیں، ہمارے مدارس زیادہ ہیں، ہمارے طالب علم زیادہ ہیں، اور ہمارے بسترے زیادہ ہیں۔ تو زیادہ ہونے تو حق کی علامت نہیں ہے۔ اکثر الناس لا یؤمنون ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے کہ گھڑ لیا جس نے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعرضون علی ربہم، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، علی ربہم، اپنے رب پر، الا لعنت اللہ، خبردار لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، اوپر ظالموں کے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں اس راہ میں عوجا، ٹیڑھا پن، کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم کافرون، وہی انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یکونوا، نہیں ہوں گے، معجزین، ہرانے والے، بھاگ جانے والے، فی الارض، بھی زمین کے، وما کان لہم من دون اللہ،
ہوگا واسطے ان کے سوائے اللہ کے من اولیاء کوئی عذاب سے چھڑانے والا، کوئی عذاب سے چھڑانے والا، کوئی دوست، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما کانو نہیں طاقت رکھتے یا نہیں طاقت رکھتے سننے کی، وما کانو یبصرون اور نہیں تھے حق کو دیکھتے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین خسروا انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے، ما کانو وہ جو تھے، یفترون افتراء کرتے۔ ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، یہ زجر ما تخویف اخروی اور تفاوت نتائج کا بیان۔ ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا اس آدمی سے جو گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، افتراء علی اللہ۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے خطرناک صورت وہ ہے اللہ کا شریک بنانا، اللہ کا شریک بنانا۔ اس لیے یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور صاحب روح المعانی اور ابن عطیہ اور امام رازی سب حضرات نے جہاں پر لکھا جس کا حاصل ہے کہ افترا بأن زعم ان لہو ولدن او شریکن۔ افطراء کا معنی یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا کوئی نائب ہے یا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب ہے یا شریک ہے، نائباً متصرفاً شریکاً۔ افتراء سب سے بڑا یہ ہے۔ نمبر 2، افتراء علی اللہ کی ایک صورت یہ ہے کہ کلام الہی میں تحریف کرنا، کلام الہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف، یہ بھی صورت ہے کس کی؟ افتراء علی اللہ کی، اللہ پر جھوٹ۔ اور اسی نمبر 3، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا۔ ایک آدمی نبی نہیں اور دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، قال یوحا الیہ، یہ خود قرآن نے بیان کی ہے یہ صورت۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آ رہی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ نمبر 1، شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا کسی صورت میں بھی۔ اور نمبر 2، کلام الہی میں تحریف۔ اور نمبر 3، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، جیسے مرزا گاما نے کیا۔ مرزا گاما یا آج کل وہ ایک نیا نکلا ہے احمد عیسیٰ، گجرات کا وہ احمد عیسیٰ۔ تو خیر، تو یہ سب انگریز نے جھوٹے نبی پیدا کیے اور ان کو کھڑا کیا۔ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ بھی ہے افتراء علی اللہ۔ اور نمبر 4، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یا کسی چیز کو حلال قرار دینا اپنی طرف سے،
تحلیل و تحریم کا حکم صادر کرنا اپنی طرف سے، یہ بھی کیا ہے؟ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ یہ 4 صورتیں، باقی جتنی صورتیں ہیں وہ ان کی ذیلی صورتیں ہیں۔ تو افتراء علی اللہ یہ چاروں صورتیں ومن اظلم میں داخل ہیں، لیکن مفسرین کرام کی عادت ہے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو کسی ایک فرد کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سب نے یہ ذکر کیا کہ ولدن اور شریکن، تو ولدن شریکن یہ اس کا بڑا فرد ہے، باقی یہ سب جو ہیں ابتراء کی صورتیں ہیں۔ اور مسئلہ ابتراء سورۃ الانعام میں بیان ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ ذرا جلدی نکالیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 93، پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 144، پھر سورۃ انعام آیت نمبر 21۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے افتراء علی اللہ کذبا، جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ۔ آگے دیکھو، او کالا اوہیا الیہ ولم یوحا الیہ شیء، ومن کالا، یا کیا کہا کہ میری طرف وحی آئی، اوہیا الیہ میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحا الیہ شیء حالانکہ نہیں وحی کی گئی طرف اس کے کوئی چیز، ومن کالا اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں مثل اس کے کہ اللہ نے اتارا، یعنی قرآن جیسی کتاب میں بھی پیش کر سکتا ہوں، قرآن جیسی کتاب میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ تو پتہ چلے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ یہ اسی طرح 144 آیت نمبر 144، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کون بڑا ظالم ہے جو گھڑ لے اوپر اللہ کے کذباً جھوٹ، لِيُضِلَّ النَّاسَ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے۔ یہاں مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ تحلیل و تحریم کا۔ کس کا مسئلہ چل رہا ہے؟ تحلیل و تحریم کا۔ یہ جانوروں کی اقسام آ رہی ہیں۔ مشرکین جو مفتیان مشرکین تھے وہ اپنی طرف سے فتویٰ دیتے ہذا حلال ہذا حرام، تو یہ تحلیل و تحریم کے سیاق میں آ رہا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 21 سورۃ الانعام آیت نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، من اظلم جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے وہ بھی اظلم، اور جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہ مانے وہ بھی اظلم۔ تو قرآن کا مسئلہ نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ اظلم، سب سے بڑا ظالم۔ اللہ پہ جھوٹ بولے وہ بھی ہے اظلم، بڑا ظالم۔ اور جو کذب بآیاتہ
تکذیب کی صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں. پہلے کذب بآیاتنا لا یفلح الظالمون. ایک آیت اور نکال لیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 37. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا جو گھاڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا تکذیب کرے اس کی آیات کی. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. اب ذرا دیکھنا ہے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آئیں گے ان کے پاس فرشتے ہمارے، یتوفونہم، ان کی جسموں کو لیں گے یا روحوں کو؟ فرشتے جسم لے جاتے ہیں یا روح؟ ان کی روحوں کو پورا لیتی ہیں. یتوفونہم، التوفی اخذ الشیبہ فین، پورا روح کو لے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ باقی نہیں چھوڑتے. یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. آج بسترا لوٹا کمپنی کیا کہتی ہے؟ ان مسائل کا تو کچھ بھی نہیں ہو، ان مسئلوں کے بارے میں نہیں جو تم مسئلے بیان کرتے ہو، یہ مسائل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. یہ تو قبر حشر میں اس کا سوال ہی کوئی نہیں ہوگا. ہاں وہاں تو پوچھا جائے گا قبر حشر میں یہ استنجے پر کتنے لوٹے لگائے تھے. یہ تو سوال ہی نہیں ہوگا. یہ پورا ریبنڈ سے پورا یہ مواد ہے کہ ان مسائل کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. تو کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اب یاد رکھو باقی سوال ہوں گے مرنے کے بعد، لیکن جو مسئلہ پکار والا مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ موت سے بھی پہلے فرشتے پوچھیں گے. سب سے پہلا مر ربوں کا والا سوال بعد بھی ہے، قبر کے سوال بعد بھی ہے. یہ بات سمجھو. اور ابھی فرشتے آگے ہاتھ ڈالا روح کو، اور جہاں گنڈی پہ یہاں پر حلقوم پہ روح کو اٹکا دیا. اب یہاں پر سوال ہوگا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کل یہ تاثر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا جی، یہ کوئی حشر کو پوچھا جائے گا، قیامت کو پوچھا جائے گا. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکارے نہیں سنتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. تو امت کو جوڑو، امت میں جوڑ پیدا کرو، سارا کتا ملا اکٹھا کرو، جوڑ پیدا کرو. تو اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو. فرشتے سوال کیا کرتی ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ. کس چیز کا سوال کیا؟ اینما کنتم تدعون، کیا ہے؟ تدعون. یہ وہی دعا یدو ہے، دعا یدو تدعون. فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہاں گئے وہ بابے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے. یا علی مدد، یا پیر مدد، یا فلانا مدد. اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اب دیکھو اب مشرک کیا کہتے ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے گم ہو گئے ہم سے. پہلے تو جب ہم بیٹھے ہوتے تھے نا یوں مراقبہ کرتے تھے، تصور حاضر بھی ہو جاتے تھے، نظر آتے تھے.
خوابوں میں بھی بابا آتا، کبھی خوابوں میں، کبھی سامنے، کبھی مراقبوں میں. ذلوا عنا، اب تو بالکل نظر نہیں آ رہے. ذلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے. اگلا جملہ دیکھنا ہے بس. شاہدوا علی انفسہم، شاہدوا علی انفسہم، شہادت دیں گے، گواہی دیں گے اپنے خلاف، اپنے خلاف گواہی دیں گے. کس بات کی؟ کہ انہم کانوا کافرین، کہ ساری زندگی ہم کافر رہے. جی ساری زندگی ہم کافر رہے. ساری زندگی ہم کافر رہے. اب یہ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں؟ نہیں. کہتے ہیں یہ فتویٰ لگاتے ہیں. انہم کانوا کافرین، ہر غیر اللہ کو پکارنے والا پہلے یہ اقرار کرے گا کہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہم پوری زندگی پکے کافر رہے. جب کافرین کی نون پر پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے اچھا پھر ٹھیک ہے، روح کھینچ لیں گے. کہ اپنی شہادت ان کے خلاف قائم ہو گئی اور اپنے کفر کا اقرار کر کے مرے گا. انہم کانوا کافرین. اب دیکھو کوئی سمجھ آئے؟ من ازلم، جی ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم. یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے قیامت میں مفتری ہونے کی حالت میں علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی رب کے سامنے. مرادے جو حساب کتاب کی جگہ ہوگی اس پر. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے یہ تذلیل مجرمین ہے. ایک تو رب کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر وہاں پر یقول الاشہاد، کہیں گے گواہ. الاشہاد سے کیا مراد ہے؟ حضرت قتادہ تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے ملائکہ کرامن کاتبین، یہ جو رجسٹر لکھنے والے ہیں یہ فرشتے مراد ہیں. بعض نے کہا کہ مطلق ملائکہ مراد ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہیں انبیاء اور رسل. اور شہادت یہ ہوگی کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا، ہم نے انہیں دعوت دی، لیکن یہ ضد پہ اڑے رہے. اس پر انشاءاللہ بحث آئے گی. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ، اور کہیں گے گواہ کہ یہ وہ لوگ ہیں كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولا تھا انہوں نے اپنے رب پر، جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. جتنے غالی اہل بدعت ہیں یہ سب اس آیت کا مصداق ہیں. کذبوا علی ربہم، جھوٹ بولا تھا انہوں نے اپنے رب پر. جیسے آج غالی کہتی ہیں کہ اللہ نے شہید کے جسم کو زندہ کہا ہے. اللہ نے شہید کے جسم کو، یہ ہے کذبوا علی ربہم. ان کو کہو وہ آیت بتائیں جس میں اللہ نے فرمایا شہید کا جسم زندہ ہے. وہ کس آیت میں؟ اب آگے ہوگا ڈھکوسلا. چونکہ قتل جسم ہوتا ہے نا، قتل جس کا بدھو کس کو آپ نے بتایا قتل جسم ہوتا ہے؟ یہ بات کس نے بتائی آپ کو؟ جسم قتل ہوتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے یہ کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے؟ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ ہے کذبوا علی ربہم، جان بوجھ کے. جہاں تک قتل کا معاملہ ہے تو قتل کا معنی سب اہل اللغت نے یہی کیا ہے کہ القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. زوال الروح عن الجسد کالموت.
اہل لغت سب نے مفردات نے بھی یہی معنی کیا. زوال الروح، روح کا جسم سے زائل ہو جانا، جدا ہو جانا، جیسے موت میں روح جدا ہوتی ہے، اس کا نام قتل ہے. اس بدھو کو یہ نہیں پتا کہ جسم مقتول نہیں، جسم مقطوع اور مضروب ہے. ضرب جسم پہ لگتی ہے، لیکن جب تک جسم میں روح رہے وہ شہید ہی نہیں، وہ شہید ہے ہی نہیں. تو یہ تو شہادت کا ہی منکر ہے. شہید بنتے ہی تب ہے کہ روح جسم سے زائل ہو جائے. اگر روح جسم میں ہے یا روح کا جسم کے ساتھ اتصال ہے تو وہ پھر شہید ہی نہیں ہے. تو خیر، القتل زوال الروح عن الجسد، جسم مقتول نہیں، اندر روح رہے گی تو اسے مقتول کہیں گے نہیں. جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو لیکن روح کا اتصال ہے تو وہ مقتول ہے ہی نہیں. مقتول یا قتل یہ زوال الروح ہے. قتل کا معنی ہاں مضروب اور مقتوع جسم ہے. جس کو مقتوع اور مقتول کا فرق نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں میں انسان کا بچہ ہوں. اب ذرا بات سمجھو، القتل کا معنی میں نے بتایا. تو اب دیکھو یہ خدا پہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جی. یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. یہ کہ قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا. آپ ان سے پوچھو، جب قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا، اب جو جسم کا انکار کرے، جسم کی زندگی کا انکار کرے، وہ قرآن کا منکر ہوگا یا نہیں؟ جی. اور قرآن کا منکر مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر. اب ان کو کہو بزدل نہ بنو، صاحب کہو جو شہید کے اس جسم کی زندگی نہیں مانتا وہ کافر ہے. کہو ذرا پھر ہم آپ کو کافروں کی لسٹ تیار کر کے دیں کہ کتنے بڑے کافر موجود ہیں. حضرت نانوتوی کہتی ہے کہ شہید کی روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی. شہید کی روح کا اس جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور حضرت نانوتوی نے کہا قرآن نے شہید کو زندہ کہا، شہید کا یہ جسم مردہ ہے، جسم مردہ ہے. یہی بات مولا ادریس کاندلوی نے لکھی کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، جسم اس کا مردہ ہے. یہی امیر علی حنفی نے لکھی، یہی امام خازن نے، یہی ابو حیان الاندلسی نے، اور یہی بات یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تو کئی مقام پہ لکھی. اور مشکلات القرآن معنی حیات انس کے تعلق روح و بدن اس و در قبر تعلق روح و بدن اصلا نیست. یہ مشکلات القرآن میں علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا اور شاہ عبدالعزیز نے کہا. تو اب ان کی ذرا یہ گپ بھی دیکھیں، قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا. تو اب سوال ہے جب قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا تو جو جسم کی زندگی کا انکار کرے اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے وہ کافر بنے گا یا نہیں؟ جی. قرآن کا منکر بنے گا. تو اب یہ پچھلے جتنے میں نے حوالے دیے سب کافر تھے. نہیں. یہ ہے اکابر کو ماننے والے، اکابر کو ماننے والے، اکابر کے وفادار. تو خیر یہ صورت ہے کذبوا علی ربہم، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ کی ایک صورت ہے. اپنی طرف سے ایک بات بنا کر اور اس پہ تفریح ڈالنا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا خبردار، بڑی لعنت ہے اللہ کی اوپر ظالموں کے، علی الظالمین ایسے ظالموں کے، الذین، اب ان ظالمین، ان مفترین، مکذبین کی صفات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 14 صفات ذکر کی ہیں، 14 صفات، 14 احوال ذکر کیے. الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ،
وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یسدون دو بیماریاں ہیں، ایک یہ ہے، ایک بیماری ہے خود نہیں مانتے، دوسری بیماری ہے ماننے نہیں دیتے، ایک مرض زلال ہے خود گمراہ ہیں، اور دوسری مرض اضلال ہے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، دونوں کو ذکر کیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ساتھ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ اچھا خیر، یصدون روکتے ہیں، اضلال والا معنی پہلا کذبوا علی ربہم، یہ ضلال ہے، دوسرا یصدون عن سبیل اللہ، یہ اضلال ہے۔ اضلال کا معنی دوسروں کو گمراہ کرنا، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں اس سبیل میں عوجا، ٹیڑھا پن، عوجا ٹیڑھا پن کیا معنی؟ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، کذبوا علی ربہم، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی راہ توحید سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اس کے تین معنی ہیں، عوجا، تعویج، کجی تلاش کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، مسئلہ پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ تعویج کیا ہے؟ عوجا، اس راہ میں ٹیڑھا پن طلب کرتے ہیں، یعنی مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے جی؟ یہ کون سا مسئلہ ہے جی؟ کرتے ہیں لوگ مسئلے پر اعتراض یا نہیں؟ نفس مسئلہ پہ اعتراض، کہ تم کہتے ہو کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور پھر چندہ مدرسے کے لیے کیوں مانگتے ہو؟ لوگوں سے چندہ، یہ ہوتا ہے مسئلہ پر اعتراض، مسئلہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ جی، یہ مسئلہ پہ اعتراض ہے۔ تم کہتے ہو جی، ایک مولوی صاحب تھے، تم کہتے ہو مردوں کا سننا شرک ہے، شرک ہے۔ اچھا، شرک تو تب بنے گا کہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانی جائے، تب شرک بنے گا نا۔ تو اس کا مطلب ہے مماتی کہتے ہیں اللہ پہ بھی موت آئی، اور موت کے بعد سننا اللہ کی صفت ہے، تو لہذا مردوں کا سننا شرک ہے۔ یہ اچھا بھلا ابلیس یہ کہہ رہا تھا، اچھا بھلا، یعنی ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ تم بھی کہتے ہو دور سے سماع کا قائل مشرک ہے، جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب اپنے والی تعریف ذرا فٹ کرو، دور سے سماع کا قائل مشرک ہے، اور شرک کہتے ہیں اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، تو اس کا مطلب ہے اللہ دور ہے، اس کا مطلب ہے اللہ دور ہے، تب دور سے سننا اللہ کی صفت ہے نا۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہاں جائے گا؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب کہاں جائے گا؟ انہ سمیع قریب کہاں جائے گا؟ اب بس بریکیں پھیر ہو گئی، لیکن یہ بدھو سمجھتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب سننا اللہ کی صفت ہے، یا دور وغیرہ کی بات نہیں۔ اور جو آدمی ما فوق الاسباب کسی زندہ کے سننے کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے، کسی مردہ کے سننے کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے۔ اصل میں یار کیا ما فوق الاسباب، ہاں موت کے بعد اسباب نہیں ہے، جب اسباب نہیں
تو اب اس کی صورت یہ تو ہو سکتی ہے بے اسماء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات میت کو سنا دے، بالکل حق ہے، وہ قادر ہے، لیکن اگر میت میں یہ صفت مانے گا، یہ صفت ہوگی ما فوق الاسباب، کہ موت سے انقطاع اسباب ہو چکا ہے، لہذا جو عادتاً کسی میت کے سننے کا قائل ہوگا دور سے یا نزدیک سے یا دور و نزدیک سے، تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اے باجا، خیر سمجھ آئیے بات؟ جی نفس سے مسئلہ پر اعتراضات کر کے، مسئلہ پہ اعتراضات، آپ مسئلہ پکار بیان کریں گے، کہتے ہیں اچھا چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ نفس مسئلہ پہ اعتراض، اور وہ بھی اس کو بھی یہی دھوکہ لگائے، بھئی گولی دوائی یہ اسباب کے دائرہ میں ہے، دوائی لینا، چندہ مانگنا، ایک دوسرے کا تعامل کرنا، تعاملوا علی البر، یہ امور تحت الاسباب ہیں۔ تحت الاسباب غیر اللہ سے تعامل پر قرآن نے نہیں منع کیا، بلکہ قرآن نے کس سے منع کیا ہے؟ جو مشرکین کیا کرتے تھے، اور مشرکین کا جو اصل شرک تھا وہ ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ کو پکارنا، ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ کو پکارنا، یہی ان کی اصل بات تھی۔ اچھا، جو تحت الاسباب امور ہے، ان میں مشرک اپنے معبود کو پکارنا اس کی توہین سمجھتا ہے۔ مثلا یہاں پیر بیٹھے، ادھر پانی پڑا ہے، مرید پیر کو کہے پیر جی پانی کا گلاس بھر دے، یہ پیر کی عزت ہوگی یا توہین ہوگی؟ گاڑی پھنس گئی ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید کہتے ہیں حضرت جی ذرا گاڑی کو دھکا تو لگاؤ، یہ عزت ہوگی یا توہین؟ تو تحت الاسباب امور میں بزرگوں سے مدد کو مشرک بھی توہین سمجھتے ہیں، بزرگوں کی، اور جب ما فوق الاسباب امور میں کہتا ہے باب الحق بیڑا دھک، اس میں وہ عزت سمجھتے ہیں۔ تو جس کام جو مشرکین کا تھا، تو حاصل یہ ہے کہ تحت الاسباب امور میں اس کو فٹ کرنا فوق الاسباب امور پر، یہ نمرودی مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، اس احیاء اور اماتت سے مراد تھا ما فوق الاسباب، جان ڈالنا، جان نکالنا۔ آگے سے اس نے کہا کہ انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور نمونہ تحت الاسباب پیش کیا۔ یہ جتنے کہتے ہیں گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو پیر مشکل کشا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا پھر یوں کہنا گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، پیر قبض کشا نہیں ہو سکتا، وہاں کافیہ بدل کیوں دیا؟ پھر کہ پیر قبض کشا نہیں ہو سکتا تاکہ صحیح کھلے تیری قبض کشا نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب اور تحت الاسباب سے اشتباہ پیدا کرنا، یہ نمرودی مذہب ہے۔ یہ غالی بریلوی بھی اسی کا شکار ہے اور غالی للڑ بھی اسی کا شکار ہے، دونوں کی بنیاد نمرود اور نمرودی استدلال ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک صورت ہے جب غونہا عوجا، مسئلہ میں کیڑے نکالنا، اعتراضات کرنا۔ دوسری صورت ہے دائی توحید کو بدنام کرنا، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کو بدنام کرنا۔ جب توحید کا دائی بدنام ہوگا، مسئلہ بدنام ہوگا، مسئلہ رک جائے گا۔ یہ بھی جب غونہا عوجا، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی صابی کہتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہے، کبھی وہابی کہتے ہیں، کبھی مماتی کہتے ہیں، کبھی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں، کبھی منکرین حدیث کہتے ہیں، کبھی منکرین حیات کہتے ہیں، کبھی منکرین خیرات کہتے ہیں۔ تو یہ سب کام ہو رہے ہیں، وہی جو پہلے مشرک کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کعبۃ اللہ کو پیٹھ دے کر، مولوی صاحب تھوڑے سخت تھے،
وہ آئے، اس نے کہا بھائی کعبۃ اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو۔ چالو مولویا، نماز میں اللہ کی پڑھ رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا، تو کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ مولوی بھی ذرا سخت تھا، اس نے کہا بھائی ادھر منہ کر، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مولوی نے اسے پکڑا اور مسجد سے نکال دیا۔ اس نے نماز پڑھنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، کعبہ کو پیٹ دے کے نہیں پڑھنی، نکل جا۔ اس نے پورے ایریے میں شور مچایا کہ فلاں مسجد والے مولوی نے مجھے نماز سے روک دیا، وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ تو یہی حال ہے اہل بدعت کا، اس نے نماز سے روکا تھا یا غلط نماز سے روکا تھا؟ غلط نماز سے روکا تھا۔ انہوں نے کیا، اس نے کیا شور مچایا، یہ نماز کے ہی منکر ہے، مسجد بنائی نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا۔ یہی حالت سب اہل بدعت کا، کہ جب ہم ان کو کتاب و سنت کا مسئلہ بتاتے ہیں کہ خیرات یوں کرو، دعا یوں مانگو، اور یہ مسائل اس طرح کتاب و سنت میں، تو یہ شیطان آگے سے اعتراض کیا کرتے ہیں، یہ تو منکر ہیں جی، مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے۔ یہ ہوتا ہے داعی پر اعتراض، اکابر کا منکر ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا۔ اور آج کل بڑا پہلے اعتراض تھا، یہ طارق جمیل کے خلاف ہے، یہ بھی اعتراض، انہوں نے طارق جمیل کو نبوت کا مقام دیا ہے، طارق جمیل کے خلاف ہے۔ واہ واہ، بلے بلے بلے۔ اب ماشاءاللہ اب تو طارق جمیل کے خلاف پوری دیوبندیت کے نام پہ پوری کمپین چل گئی پوری۔ اب تو وہ سرگودے والا مفرور، اس کا کلپ بھی آ گیا، گھمن صاحب کا، اس کا بھی آ گیا کلپ طارق جمیل کے خلاف۔ حالانکہ وہ، اس نے پہلے ایک رسالہ لکھا تھا، اس میں رائے کا صحیح اپریشن کیا جہاد کے نام پر، جب کسی زمانے میں مجاہد ہوتا تھا تو صحیح رائے کا اپریشن کیا۔ پھر جب واپس آیا تو اب اس نے، یہ جتنے مولوی ہیں رائے کو ساتھ لگتے ہیں صرف چندہ کے لیے، کیونکہ ان کا معیشت پہ قبضہ ہے، اور کچھ ڈرتے ہیں اگر ان کے خلاف بولے تو چندہ بند ہو جائے گا۔ مجھے خود ایک رائے نے کہا، یہاں پنڈی کا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ ایک بات میری مان لیں، صرف ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں، آپ 6 مہینے میں دیکھیں ہم آپ کا کتنا بڑا دارالعلوم بناتی ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم پتہ نہیں 1 کروڑ کے قریب زکوٰۃ نکالتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا اب سمجھ آتی ہے لوگ کیوں تمہارے ساتھ لگی ہیں۔ تو یہ مولوی ملا ڈرتا ہے صرف چندوں سے، خدا کی قسم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معیشت پہ قابل، اگر سچی بات کریں گے اور اس فتنے کے خلاف بولیں گے چندے بند ہوں گے، اور جو ان کی خوشامد کرتے ہیں صرف ان سے پیسے بٹورنے کے لیے، اور یہی کام بہترین ان کے ہاں ہے، زبردست کام ہے۔ رائے کی تھوڑی سی تعریف کرو تو وہ پورے معیشت کے دروازے کھلے آئیں گے۔ تو اب اس کا کلپ بھی آ گیا، اور بھی بڑے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمیں کہتی ہیں کہ یہ رائے کے بہت خلاف ہیں، اور اہل بدعت خود 50 سے زائد کتابیں انہوں نے خود لکھی ہے رائے کے خلاف۔ ہماری طرف سے تو کوئی باقاعدہ کتاب نہیں آئی، لیکن 50 سے زائد کتابیں لکھی، اس میں رائے کو، تبلیغی جماعت کو یہودی کہا، یہودیوں کا ایجنٹ کہا، اس سے بھی اوپر۔ تو بات وہی ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، یہ چرچا نہیں ہوتا۔ یبغونہا عوجا، دوسری صورت ہے داعی حق کو بدنام کرو، داعی حق، داعی توحید، کبھی کہو یہ متشدد ہے، کبھی کہو اس کا لہجہ بڑا سخت ہے، کبھی کہو یہ گالیاں بڑی نکالتا ہے، یہ سب یبغونہا عوجا، یہ گالیاں نکالتا ہے۔ یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ شیطان بڑا حرامی ہے، یہ لفظ ہے، شیطان بڑا حرامی ہے۔ جو طالب علم آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، وہ ان کے ذہن میں بات ڈالے بڑا سخت ہے، توبہ توبہ توبہ، بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ اب سارے تو ظاہر بات ہے طالب علم نہیں ہوتے، اکثر بیمار بھی کچھ ہوتی ہے، وہ جاتے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور کہتے کہ توبہ اتنی سختی ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے مقتدیوں میں بھی سامعین میں بھی سب۔ تو یہ ایک صورت ہے یبغونہا عوجا، داعی حق کو بدنام کرنا اور اس سے لوگوں کو روکنا، یہ۔ اور تیسری صورت یبغونہا عوجا، یبغونہا عوجا، تیسری صورت آل حق پر اعتراضاتیں، دائی حق، آل حق پر اعتراضاتیں۔ اور دیکھو جی یہ جو ہے نا، ان میں اصلاح نہیں ہے، ہمارے ہاں اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کروانی ہے تو ترنول تشریف لے آؤ، وہاں اصلاح ہے، کربوغا تشریف لے آؤ، وہاں اصلاح ہے، فلانی جگہ پہ آؤ، وہاں اصلاح۔ اور یہ جو اشاعت التوحید والے، ان کے عقائد تو ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصلاح نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہے، اصلاح نہیں۔ اب اس بے ایمان سے کوئی پوچھے بھئی تو جس کے پاس گیا ہے اصلاح کروانے کے لیے، اس کی اپنی اصلاح ہے، اس الو کے پٹھے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ نرا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی وہ تیری تربیت کیسے کرے گا؟ اس لیے مرشد اگر ہونا تو مرشد ہو سید عنایت اللہ شاہ صاحب جیسا رحمت اللہ تعالی علیہ، مرشد ہو حسین علی جیسا، مولانا حسین علی جیسا۔ مجھے ایک آدمی ملا، وہ قوم کا مسلی تھا، بالکل عام غریب آدمی، میں ایک جگہ پہ بیٹھا، وہ دوڑ کے میرے پاس آ گیا، کافی عمر تھی، 100 سال سے بھی اوپر تھا، تو صحت ماشاءاللہ بڑی ٹھیک تھی، فٹ فاٹ تھا، تو میرے پاس آیا، مجھ سے نام پوچھتا ہے، میں نام، وہ کہتا ہے مجھے شک پڑا ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خیر بیٹھ گیا، کہتے ہیں میں مولانا حسین علی صاحب کا مرید ہوں، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا مرید ہوں۔ میں نے کہا کچھ پڑھا ہوا بھی ہے؟ اس نے کہا میں سکول ایک دن بھی نہیں گیا اور نہ مدرسے میں گیا ہوں، حضرت صاحب کا مرید ہوں۔ میں نے کہا شاید یہ ویسے کہہ رہا ہے حضرت صاحب کا مرید، تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب کے مریدوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی قرآن پاک سورتوں کے خلاصے، دعوے، مسائل جو ان کو آتے تھے، آپ کو کچھ آتے ہیں؟ اس نے کہا پورے قرآن میں سے جو سورت مرضی مجھ سے پوچھو، جو مرضی پوچھو۔ میں حیران ہوا، پھر میں نے چند پوچھی، زبردست تقریر کی، حالانکہ بالکل ان پڑھ تھا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح، قرآن کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہیں عوجا، ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہی آخرت میں وہی، وَهُمْ، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں، اولئک، بآخر دعوانا، آئندہ انشاءاللہ ترجمہ پورے 6 بجے ہوگا۔